میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں میری ایک بہن بتا رہی ہیں کہ یہ تعویذ کو اگر کوئی پریگننٹ یا بے اولاد عورت لکھ کر یا کسی سے لکھوا کر گلے میں لٹکا لے تو بیٹا ہوگا۔ کیا واقعی ایک تعویذ کو گلے میں لٹکا کر رکھنے سے اولاد حاصل کرنے کے لیے کافی ہے؟ سنت اذکار سے آج ثابت کروں گی کہ اولاد کے لیے کون سی دعا بہترین ہے جسے پڑھ کر آپ واقعی میں صاحب اولاد ہو سکتی ہیں۔ ایک ایسی دعا جو آج آپ کی ذہنیت اور آپ کا رستہ اور آپ کی زندگی ہی بدل دے گی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ دیکھیں، اولاد نہ ہونا بے شک ایک بہت بڑی محرومی ہے، اور اولاد کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اولاد کو حاصل کرنے کے لیے انتہا اختیار کرنا بہت غلط بات ہے۔ اسی لیے بے جا کوششیں کرنا بغیر اس چیز کو دیکھے کہ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، اولاد کو حاصل کرنے کے لیے پیروں فقیروں کے پاس جانا، تعویذ پہننا یا تعویذ گنڈے کروانا، کیا آپ کے خیال میں درست ہے؟ کیا آپ نے ایک تعویذ کو اگر گلے میں لٹکا لیا ہے اور وہ اولاد حاصل کرنے کے لیے کافی ہے؟ اولاد شادی شدہ مرد اور عورت کی زندگی کا قیمتی اثاثہ، بھرپور جذبات، خواہشات، احساسات سے قبول ہوئی ایک دعا ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی اس طرح کا گائیڈ کرے کہ اس تعویذ کو گلے میں لٹکا لیں اولاد مل جائے گی، تو کیا واقعی آپ کو اولاد ملنے والی ہے؟ جب میں نے اس ویڈیو کو دیکھا سنا جس میں میری ایک بہن بتا رہی ہیں کہ اگر اس تعویذ کو کوئی پریگننٹ یا بے اولاد عورت جس کی اولاد نہیں ہے تو وہ اس کو لکھ کر، یعنی کہ اس تعویذ کو لکھ کر خود لکھ لے یا کسی سے لکھوا لے اور پھر بعد میں اس کو گلے میں لٹکا لے تو اس سے بیٹا ہوگا۔ دیکھیں، جب میں نے یہ ویڈیو سنی تو مجھے بڑا ہی عجیب لگتا ہے ایسی باتیں سن کر کہ اور کیا واقعی ایک تعویذ لٹکانے سے آپ کا بیٹا یا بیٹی ہو سکتی ہے؟ تو میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے ایک ویڈیو ایسی لے کے آؤں گی جس میں آپ کو ایسی دعا بتاؤں گی جو واقعی میں ایک دعا ہے، اور وہ دعا ایسی ہوگی جب ہمارے جو پیغمبران تھے جن کو اولاد کی ضرورت تھی تو انہوں نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے اولاد کو مانگا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی تھی اور ان کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائی تھی۔ تو آج کی ویڈیو اسی لیے ہے، میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اولاد کے لیے کون سی دعا بہترین ہے جسے آپ کر سکتی ہیں اور جسے پڑھ کر آپ واقعی میں صاحب اولاد ہو سکتی ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ باقی سارے حکم تو اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ جسے چاہے اولاد دیتا ہے، جسے چاہے نہیں دیتا، جس سے چاہے بے حساب اولاد دیتا ہے، کسی کو چاہے بیٹے دیتا ہے تو کسی کو چاہے تو بیٹی دیتا ہے، اور کسی کو چاہے تو دونوں ہی نہیں دیتا، اور کسی کو چاہے تو دونوں ہی عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی رضا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ آج کی دعا کے بارے میں جاننے کے بعد آپ کی ذہنیت بھی بدلے گی انشاءاللہ، اور آپ کا رستہ بدلے گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ میری جو پیاری بہن نے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ اولاد حاصل کرنے کے لیے پیروں فقیروں کے پاس جانا، تعویذ پہننا یا تعویذ گنڈے کروانا یہ درست بات نہیں ہے۔ جب آپ کو اپنی احادیث سے، اپنے پیارے دین سے ایک پیاری دعائیں ملتی ہیں کرنے کے لیے، جن کو آپ جو دعا کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے طلب کر سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کر سکتی ہیں، تو پھر آپ کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، یہ جو تعویذات ہیں نا، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ ان کو لکھوا کر گلے میں لٹکا لیں۔ ہاں، سنت اذکار سے یہ ضرور ثابت ہے کہ سوائے ان معوذات کے جو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے، اور وہ معوذات کیا ہیں؟ اگر آپ کسی شر سے بچنا چاہتے ہیں، کسی بھی انسان کے، کسی بھی مخلوق کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کل بتائے ہیں، جن کو آپ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر ماریں، اور پھر وہ ان ہاتھوں کو آپ اپنے پورے بدن پر جو ہے وہ پھیر لیں۔ تو یہ جو معوذات ہیں، ان کا پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ہر چیز کے شر سے بچنے کے لیے۔ میری بہت سی بہنوں نے اور بھائیوں نے میسج کیے تھے کہ ہم لوگ بے اولاد ہیں، ہمیں اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی دعا بتائیں۔ تو آج میں آپ کے لیے، آپ خوش ہو جائیں، آج میں جو دعا آپ کے لیے لے کے آئی ہوں نا، آپ کو بتانے لگی ہوں، وہ آپ جانتے ہیں اس دعا کے بارے میں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ اس مقصد کے لیے بھی اس دعا کو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، ایک ایسی دعا جو واقعی آپ کو صاحب اولاد کر دے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے حکم سے آپ کی خواہش پوری ہوگی۔ جو دعا آپ کو بتانے لگی ہوں، اس سے آپ جب پڑھیں گے نا، آپ کو ایسا سکون ملے گا، آپ کی جو بے چین روح ہے، جسے قرار نہیں آ رہا، جو آپ کی خواہش پوری نہیں ہو رہی، تو آپ کو سکون نہیں مل رہا، اس کو پڑھنے سے آپ کو انشاءاللہ سکون بھی ملے گا، اور آپ کو اولاد ملنے کی جو امید ہے وہ بڑھ جائے گی، لیکن اللہ سے آپ کا توکل، آپ کا بھروسہ ختم نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے، تو میں آپ کو جو دعا بتانے لگی اسے آپ غور سے سن لیں اور دیکھ لیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ہب لنا من ازواجنا۔ یہ دعا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ یا کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ آپ اس کو ہر نماز کے بعد، جب آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ پھیلا کے ہاتھ اٹھا کے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یہ دعا پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں گے۔ جب آپ کے نصیب میں اولاد ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گی۔ اور آخر میں آپ کو ایک بات پھر سمجھاؤں گی آپ کا غم دور کرنے کے لیے کہ دیکھیں جو چیز ہمارے نصیب میں ہوگی، جو چیز ہمارے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ ہمیں مل کے ہی رہتی ہے، جو نہیں لکھی وہ نہیں ملتی۔ تو اس کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسی آپ کی زندگی گزار رہے ہیں ویسی آپ گزاریں۔ ہاں میڈیکل ایشو ہے، آپ اس کو سولو ضرور کریں۔ میڈیکل ایشو ہے، دوائی کھائیں، ڈاکٹری علاج کروائیں۔ اگر اس کے بعد بھی آپ کا مسئلہ سولو نہیں ہوتا تو پھر چھوڑ دیں اس مسئلے کو۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا آپ کو اولاد عطا کر دے گا، لیکن اس اولاد کی خاطر آپ جو ہے وہ غلط راستے پہ چل پڑیں تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ شریک ٹھہرانے لگ جائیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، سب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود، جاننے کے باوجود اگر ہم غلط راستے پہ چلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کن کن طریقوں سے ہمیں وہ سزا دیتا ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کی جائز نیک خواہشات کو قبول و منظور فرمائے۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ دیکھیں اولاد تو ہوتی ہے لیکن اولاد کا نیک ہونا بھی تو بہت ضروری ہے نا۔ اولاد کا اپنی ماں باپ کے لیے ٹھنڈک ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو، جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد عطا فرمائے، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کی شادیاں ہو جائیں، اور جن کے رزق میں جو ہے وہ مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ عطا فرمائے۔ میری سب کے لیے نیک دعائیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، آپ بھی سب کے لیے دعا کیا کریں۔ ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے، اگر آپ انہی موضوعات پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی اچھی بات مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کریں۔ لائک اور شیئر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک اچھی بات جو ہے وہ نہ صرف آپ تک بلکہ دوسروں تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں، لائک کر دیا کریں، سبسکرائب کر دیا کریں۔ میری جن بہنوں اور بھائیوں نے مجھے میسیج کیے، کمنٹ کیے کہ ہمیں ہمارا فلاں مسئلہ ہے، ہمیں اس کے بارے میں اس کے لیے وظیفہ بتائیں، تو میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان مسائل کے لیے وظائف آپ تک پہنچا کر یہ جو ہے سارے مسئلے کو کور کر رہی ہوں۔ تو آپ میرا ساتھ دیں تاکہ میں بھی آپ کو اپنی بات اچھی طرح سے سمجھا سکوں۔ آپ کے جو ذہن ہے، وہ جو لوگوں نے ادھر ادھر لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کر کے، عجیب و غریب باتیں کر کے بند کر دیے ہوئے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے الفاظ میں اچھے طریقے سے آپ کو وہ بات بتا سکوں، سمجھا سکوں۔ تو آپ بھی اگر مجھے مزید آپ میری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا۔ ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔